اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأزلہما الشیطان عنہا فأخرجہما مما کانا فیہ، تو شیطان نے اس سے انہیں لغزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے فرمایا نیچے اترو، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک وقت تک سامان زندگی ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا، پھر ان دونوں کو پھسلا دیا۔ ازلّہ ڈگمگا دیا، یہ زلزلے سے نکلا ہوا ہے۔ ہما ان دونوں کو، انہا اس سے، کس سے ڈگمگا دیا؟ اس عہد سے جو انہوں نے اپنے رب سے کیا تھا، اس درخت کے پاس نہیں جائیں گے، انہیں اس ارادے سے ہلا دیا۔ فَأَخْرَجَ، پس نکلوا دیا، ہما ان دونوں کو، مما کانا فی، اس میں جہاں وہ تھے۔ جنت سے نہیں نکلوایا بلکہ جو ایمانی کیفیت جس میں وہ تھے اس ارادے کی مضبوطی سے ان کو الگ کر دیا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو گناہ کی وجہ سے یا کسی سزا دی گئی تھی کہ جنت سے نکالے گئے تھے، جبکہ جنت ہوتا تو فیہا آتا، وہ مذکر ہے، یہاں فی ہی آیا ہے، یعنی اس ارادے کی، اس ایمان کی کیفیت سے نکال دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین کی خلافت کے لیے ہی پیدا کیے گئے تھے، اس جنت سے نکالے نہیں گئے تھے، بلکہ وہاں انہیں ایگزامن کرنے کے لیے رکھا گیا تھا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں گے اور اپنی ذمہ داری کو اچھے طریقے سے نبھائیں گے تو، اور اس ٹیسٹ میں پاس ہو جائیں گے تو ان کا اصل ٹھکانہ جنت ہی ہوگا۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے، اهْبِطُوا، تم فرمایا تم اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم ایک دوسرے کے لیے دشمن ہو۔ ایک دوسرے کا مطلب شیطان کا دشمن انسان اور انسان کا دشمن شیطان ہے۔ شیطان انسان کو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری سے ہٹانے اور تباہی میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو ترغیبات پیش کرتا ہے ان سے دھوکہ کھا کر آدمی اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے اور اس کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ اور سامان ہے ایک مقرر وقت تک کا، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ شیطان انسان کے سامنے ہمیشہ خیر خواہ بن کر آتا ہے، انسان کے اندر جو خواہش ہوتی ہے اسی کے ذریعے اس پر حملہ آور ہوتا ہے۔ ہمیشہ کی زندگی اور سٹیٹس ہونا انسان کی فطرت میں شامل ہے، ایک اچھا سٹیٹس ہونا، اسی کی بنا پر فساد برپا ہوتے ہیں۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے اور منصب ملے، تو شیطان نے کہا تھا یا آدم هل ادلک، کیا میں تمہیں بتاؤں، علی شجرۃ الخلد، ایسے درخت کا پتہ جس کو تم کھا لو گے تو تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، وملک لا یبلی، اور ایسی بادشاہت ملے گی جس کو کبھی زوال نہیں ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ضرور ان کو جواز پیش کیا ہوگا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کے قریب جانے سے منع کیا ہے، تو اس نے کہا تمہارے رب نے نہیں منع کیا اس درخت سے، مگر یہ کہ اگر تم اس درخت کے قریب جاؤ گے تو تم دونوں بادشاہ بن جاؤ گے اور تم دونوں کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 27 اور 28 میں آیا ہے۔ اور اس نے کہا میں تمہارا خیر خواہ بن کر آیا ہوں۔ تو دراصل اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جب زمین پر اتارا تو بتا دیا تھا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اور شیطان نے تو پہلے ہی انسان سے یہ بغاوت کی تھی اور سجدہ تعظیم کرنے سے انکار کیا تھا، اور یہ اترایا تھا، اس نے تکبر کیا تھا، اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ انسان کو ہمیشہ بہکائے گا قیامت تک، اور اس نے اپنا پہلا وار یہی کیا کہ اس نے ان کو اس ایمان کی کیفیت سے نکال دیا جس کا عہد وہ کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئے تھے۔